2 رکعتوں کا، یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام کرتے؟ فجر کی سنتوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، یعنی آپ پسند کرتے تھے، یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے، کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے. تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، نہ صحت کی حالت میں، نہ مرض کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں. اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، آپ کو پیاری ہو، تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے. بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ثبوت نہیں دیتے. اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے. اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح سویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی دن کے آغاز میں، وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے. یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھ لیں بلکہ سنتیں بھی پڑھیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ 2 رکعتیں. ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر، فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے. تو اب یہ احادیث آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اب دیکھیں کہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعض اوقات تشخیص بھی نہیں ہو پاتی، اور پھر ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے یا پھر یہ کہ کوئی نظر لگ گئی ہے. لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کو یاد دہانی بھی کرائیں، اور ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین سر و سامان ہوگا. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ کون، وہ نہیں جانتا. تو اس سے یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جن ملکوں کے اندر بچھو، کیڑے مکوڑے عام گھومتے پھرتے ہیں اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نکل آتے ہیں، یہ لوگ کھلی چھت میں یا کھلی فضا میں سوتے ہیں، تو بازو کا چارپائیاں سارا دن وہیں بچھی رہتی ہیں، تو معلوم نہیں کہ بستر کے اندر یا بیڈ کے اندر کون سی ایسی چیز گھس گئی کہ جس کو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی. دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ جو ہمارے سارا دن بنے ہوئے بستر رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات بھی ان پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں. تو کئی لوگوں کو بری بری خوابیں آتی ہیں، رات کو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے. لیکن اگر آپ یہ مسنون عمل کریں تو ایسی چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کا کونا فرمایا. آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں، کوئی ٹاول لے سکتے ہیں، اپنا دوپٹے کا ہی کونا پکڑ کے ایک اس سے جھاڑ دیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب ایک رات سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ بستر پر ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جب وہ بستر پر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو جھاڑا نہیں جاتا. تو بہرحال گرد و غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں یا کچھ بھی نہ ہو، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہم بسمک احیا و اموت، یعنی اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں. اسی طرح سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے.
ابو لاس الخزائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک کمزور اونٹ پہ سوار کیا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں لگتا ہے یہ اپنی کمزوری کے سبب ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، پھر اسے اپنے قابو میں کر لو، اللہ اسے سواری کے قابل کر دے گا۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، اور گاڑیاں تو خیر عام ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب اونٹ پر ہی سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، دروازہ کھولتے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اگر سوچے کہ بسم اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے، 2 لفظ ہی تو کہنے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی، انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، وہ سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا، یعنی جیسے ہم تکلیف یا درد کے وقت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر درد ہو رہی ہو تو بسم اللہ سے اللہ کا نام لے کر دم کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کیا کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم سے درد محسوس کرتے ہو اور 3 بار بسم اللہ کہو۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں شدت زیادہ ہو، تکلیف وغیرہ کی، وہاں بسم اللہ کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف کرتا ہوں۔ تو آپ خود بھی اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دیں، کہیں چوٹ لگ جائے، کہیں درد ہو رہا ہو، اور بعض اوقات ایسے لا علاج مرض ہوتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈائگنوز نہیں ہوتی، تو اللہ کے نام سے انسان مدد حاصل کرتا رہے اللہ کی، تو ایسی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے۔ اور وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ سنت زندہ بھی کرنی چاہیے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا، یعنی آپ نے اپنی خواہش نفس سے یہ باتیں نہیں سکھائیں یا کوئی تیر تکے سے نہیں بتائیں، بلکہ آپ کو سکھائی گئی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، اور یوں بھی روایت میں آتا ہے او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان یا ہر آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے، بعض اوقات انسان کھانا ہی ایسا کھا لیتا ہے کہ جس سے بیمار پڑ جاتا ہے، یا کوئی ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کہ جس کو پریشان کرتا ہے، سٹریس میں ڈال دیتا ہے، اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کا حسد ہوتا ہے، تو ان سب بیماریوں کو جو ہم جانتے ہیں اور جن کی روٹ کاز ہمیں معلوم ہی نہیں، ان سب کے لیے بھی بہترین دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اگر یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بعض لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہ رقیہ آپ لکھ کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو خود دم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ کا حکم ہے، یعنی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر عین دنیا کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ سے ان کا آغاز کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں، اور وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا،
اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اتنا فائدہ ہے اس دعا کا۔ یعنی عین اس وقت بھی اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں، یعنی اونٹوں پر۔ اس کا مطلب نہیں ہے صرف اونٹوں پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی تو آپ اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کر رہے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ حضرت انس، میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخسار پر قدم رکھا ہوا تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح خط کے آغاز میں میت کو دفناتے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو گویا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور زندگی کا آخری مرحلہ بھی اللہ کے نام سے۔ تو کرنے کے کام یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، تاکہ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہو۔ شروع میں لینا بھول جائے تو جب یاد آئے تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ مثلاً بعض اوقات ہم بہت مصروف ہوتے ہیں یا بہت شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو ایک دم ہم کھانے پہ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ جب کھانا لگ جاتا ہے تو گھر کا بڑا جو ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ، یعنی شروع کیجیے۔ تو یہ جو لفظ بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں صرف یعنی کہ یہ جار مجرور ہے، اور اس میں یا تو فعل محذوف ہے یا پھر اسم محفوظ ہے، محذوف ہے۔ محذوف کا مطلب ہے کہ وہ حذف کیا گیا ہے، موجود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری نیت میں وہ چیز ہوگی کہ اللہ کے نام سے میں پانی پیتا ہوں، اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے میں سونے لگا ہوں، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلنے لگا ہوں۔ گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا بھی یہ بسم اللہ ہی، توکلت علی اللہ ہی۔ تو ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلامک کلچر میں تو ہر موقع پر، یعنی جب کوئی کام نہیں کہا جاتا، آپ کے بھی دل میں ہوتا ہے دوسرے کے بھی، تو آپ صرف بسم اللہ کہہ کے اس کو سمجھا دیتے۔ مثلا آپ کے گھر کی بیل بجتی، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ کا کوئی دوست کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ، یعنی اس کا یہ مطلب آپ یہ نہیں کہتے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں بولتے، آپ کہتے بسم اللہ۔ آپ آتے ہیں تو آپ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لایا ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں بسم اللہ، یہ آپ کے لیے ہے، یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولتے، صرف بسم اللہ۔ پھر اسے آپ اس کو کھانے پہ بٹھاتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ ہاتھ دھلانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ یعنی بسم اللہ ہمارے یعنی ایسے لفظ ہیں کہ جو ہماری ساری ما فی الضمیر کو بیان کر دیتے ہیں، اور کہنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے، اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہاں۔ تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے یعنی اپنا اس میں ایکشن جو ہے وہ ہڈن ہے، وہ دل میں ہے آپ کے، لیکن بس اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہوگا۔ تو اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کریں، حسرتوں سے بچیں، اٹھتے بیٹھتے یعنی آپ بیٹھنے لگے ہیں کہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، وہاں سے اٹھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اپنی یہ عادت بنا لیں۔ اور بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ سنیں اور بار بار سنتے رہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب کوئی بچہ گر جاتا تھا تو ہماری پھوپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتی، پھر اٹھاتے ہوئے، پھر اس چوٹ کو سہلاتے ہوئے، یعنی ہر دوسرے کام میں بسم اللہ بسم اللہ۔ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے، بچوں کو اٹھاتے ہوئے، ان کو چینج کرتے ہوئے، تو یہ یعنی بسم اللہ ہماری گھٹی میں پڑ جانی چاہیے کہ ہم کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہ کریں۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہ یاد کرتا رہتا ہے۔
تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا لفظ کا تو معنی ہی کیا ہے؟ ایک معنی یعنی مألوہ، یعنی جس سے شدید محبت کی جاتی ہے، جیسے اردو میں لفظ والہانہ کہتے ہیں آپ، والہانہ جس سے محبت کی جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو اپنا اللہ سمجھتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں، اور اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس کی طرف پناہ لینا چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ اپنی عادت بنا لیں. اور جتنے مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر تو خاص طور پر بسم اللہ کہنا نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے، کہتے ہیں نا بسم اللہ کی برکت، تو بسم اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی کے بہت سے کام آسان ہوں گے، بہت سی پریشانیوں سے نجات ملے گی. تو آئیے ایک دفعہ ہم خوبصورت آواز میں بسم اللہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. انشاءاللہ اب دورہ قرآن کا وقت ہو گیا ہے. جو لوگ الہدیٰ لائیو پر ہیں وہ فیس بک پر یا زوم پر چلے جائیں، اور انشاءاللہ فیس بک اور یوٹیوب اور زوم پر انشاءاللہ دورہ قرآن پیش کیا جائے گا. اور کل انشاءاللہ اسی وقت 2 بجے پھر آپ کے ساتھ دوسرے پارے سے ایک آیت کا انتخاب کر کے آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سب کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا یہ رمضان کا مہینہ، کیونکہ یہ رمضان اسپیشل ہے، رمضان کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے، یعنی ہر پارے سے صرف ایک آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم ایک آیت کو سمجھ بھی جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تاکہ ہمارا علم ہم پر بوجھ نہ ہو، ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو. یعنی کبھی یہ روایت رہی کہ ایک دن میں 1 سپارہ پورا پڑھ لیا جائے، کبھی تیز بارش ہوتی اور کبھی ایک دن میں بس ایک آیت ہی سمجھ لی جائے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ تدبر اور عمل، کہ ہم غور و فکر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں. ان سنتوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی سنتوں کو. فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا، یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام کرتے؟ فجر کی سنتوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، یعنی آپ پسند کرتے تھے، یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے، کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے. تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. سمجھ آگئی؟ یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، نہ صحت کی حالت میں، نہ مرض کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں. اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، آپ کو پیاری ہو، تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے. بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ثبوت نہیں دیتے. اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے. اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح سویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی دن کے آغاز میں، وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے. یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھ لیں بلکہ سنتیں بھی پڑھیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں. ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر، فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ احادیث آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعض اوقات تشخیص بھی نہیں ہو پاتی، اور پھر ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے یا پھر یہ کہ کوئی نظر لگ گئی ہے، لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کو یاد دہانی بھی کرائیں، اور ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین سر و سامان ہوگا۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کون، وہ نہیں جانتا۔ تو اس سے یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جن ملکوں کے اندر بچھو، کیڑے مکوڑے عام گھومتے پھرتے ہیں اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نکل آتے ہیں، یہ لوگ کھلی چھت میں یا کھلی فضا میں سوتے ہیں، تو بازو کا چارپائیاں سارا دن وہیں بچھی رہتی ہیں، تو معلوم نہیں کہ بستر کے اندر یا بیڈ کے اندر کون سی ایسی چیز گھس گئی کہ جس کو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ جو ہمارے سارا دن بنے ہوئے بستر رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات بھی ان پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں، تو کئی لوگوں کو بری بری خوابیں آتی ہیں، رات کو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ مسنون عمل کریں تو ایسی چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کا کونا فرمایا، آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں، کوئی ٹاول لے سکتے ہیں، اپنا دوپٹے کا ہی کونا پکڑ کے ایک اس سے جھاڑ دیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب ایک رات سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ بستر پر ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جب وہ بستر پر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو جھاڑا نہیں جاتا۔ تو بہرحال گرد و غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں یا کچھ بھی نہ ہو، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے، اللہم بسمک احیا و اموت، یعنی اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں۔ اسی طرح سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ابو لاس الخزائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک کمزور اونٹ پہ سوار کیا، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں لگتا ہے یہ اپنی کمزوری کے سبب ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، پھر اسے اپنے قابو میں کر لو، اللہ اسے سواری کے قابل کر دے گا۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، اور گاڑیاں تو خیر عام ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب اونٹ پر ہی سوار ہو تو بسم اللہ پڑھیں۔ گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، دروازہ کھولتے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اگر سوچے کہ بسم اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے، 2 لفظ ہی تو کہنے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی، انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، وہ سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا، یعنی سی جیسے ہم تکلیف یا درد کے وقت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر درد ہو رہی ہو تو بسم اللہ سے اللہ کا نام لے کر دم کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کیا کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم سے درد محسوس کرتے ہو اور 3 بار بسم اللہ کہو۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں شدت زیادہ ہو تکلیف وغیرہ کی، وہاں بسم اللہ کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔
3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ پڑھو، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف کرتا ہوں۔ تو آپ خود بھی اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دیں، کہیں چوٹ لگ جائے، کہیں درد ہو رہا ہو، اور بعض اوقات ایسے لا علاج مرض ہوتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈائگنوز نہیں ہوتی، تو اللہ کے نام سے انسان مدد حاصل کرتا رہے اللہ کی، تو ایسی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے۔ اور وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ سنت زندہ بھی کرنی چاہیے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا، یعنی آپ نے اپنی خواہش نفس سے یہ باتیں نہیں سکھائیں یا کوئی تیر تکے سے نہیں بتائیں، بلکہ آپ کو سکھائی گئی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، اور یوں بھی روایت میں آتا ہے او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان یا ہر آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے، بعض اوقات انسان کھانا ہی ایسا کھا لیتا ہے کہ جس سے بیمار پڑ جاتا ہے، یا کوئی ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کہ جس کو پریشان کرتا ہے، سٹریس میں ڈال دیتا ہے اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، یا اسی طرح بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کا حسد ہوتا ہے۔ تو ان سب بیماریوں کو جو ہم جانتے ہیں اور جن کی روٹ کاز ہمیں معلوم ہی نہیں، ان سب کے لیے بھی بہترین دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اگر یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بعض لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہ رقیہ آپ لکھ کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو خود دم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ کا حکم ہے، یعنی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر عین دنیا کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ سے ان کا آغاز کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں، اور وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اتنا فائدہ ہے اس دعا کا، یعنی عین اس وقت بھی اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں، یعنی اونٹوں پر۔ اس کا مطلب نہیں کہ صرف اونٹوں پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی تو آپ اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کر رہے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ حضرت انس میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخسار پر قدم رکھا ہوا تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح خط کے آغاز میں میت کو دفناتے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو گویا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور زندگی کا آخری مرحلہ بھی اللہ کے نام سے۔ تو کرنے کے کام یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہو۔ شروع میں لینا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ مثلاً بعض اوقات ہم بہت مصروف ہوتے ہیں یا بہت شدید بھوک لگی ہوتی ہے، تو ایک دم ہم
کھانے پہ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے. حالانکہ جب کھانا لگ جاتا ہے تو گھر کا بڑا جو ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ، یعنی شروع کیجیے. تو یہ جو لفظ بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں صرف یعنی کہ یہ جار مجرور ہے، اور اس میں یا تو فعل محذوف ہے یا پھر اسم محفوظ ہے، محذوف ہے. محذوف کا مطلب ہے کہ وہ حذف کیا گیا ہے، موجود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری نیت میں وہ چیز ہوگی کہ اللہ کے نام سے میں پانی پیتا ہوں، اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے میں سونے لگا ہوں، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلنے لگا ہوں. گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا بھی بسم اللہ ہی، توکلت علی اللہ ہی. تو ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلامک کلچر میں تو ہر موقع پر، یعنی جب کوئی کام نہیں کہا جاتا، آپ کے بھی دل میں ہوتا ہے دوسرے کے بھی، تو آپ صرف بسم اللہ کہہ کے اس کو سمجھا دیتے. مثلا آپ کے گھر کی بیل بجتی، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ کا کوئی دوست کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ. یعنی اس کا یہ مطلب آپ یہ نہیں کہتے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں بولتے، آپ کہتے بسم اللہ. آپ آتے ہیں تو آپ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لایا ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں بسم اللہ، یہ آپ کے لیے ہے. یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولتے، صرف بسم اللہ. پھر اسے آپ اس کو کھانے پہ بٹھاتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ. ہاتھ دھلانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ. یعنی بسم اللہ ہمارے یعنی ایسے لفظ ہیں کہ جو ہماری ساری معافی ضمیر کو بیان کر دیتے ہیں، اور کہنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے، اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہاں. تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے یعنی اپنا اس میں ایکشن جو ہے وہ ہڈن ہے، وہ دل میں ہے آپ کے، لیکن بس اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہوگا. تو اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کریں، حسرتوں سے بچیں. اٹھتے بیٹھتے یعنی آپ بیٹھنے لگے ہیں کہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، وہاں سے اٹھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں. اپنی یہ عادت بنا لیں، اور بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ سنیں اور بار بار سنتے رہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں جب کوئی بچہ گر جاتا تھا تو ہماری پھوپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتی، پھر اٹھاتے ہوئے، پھر اس چوٹ کو سہلاتے ہوئے، یعنی ہر دوسرے کام میں بسم اللہ بسم اللہ. بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے، بچوں کو اٹھاتے ہوئے، ان کو چینج کرتے ہوئے. تو یہ یعنی بسم اللہ ہماری گھٹی میں پڑ جانی چاہیے کہ ہم کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہ کریں. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہ یاد کرتا رہتا ہے. تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا لفظ کا تو معنی ہی کیا ہے، ایک معنی یعنی مألوہ، یعنی جس سے شدید محبت کی جاتی ہے، جیسے اردو میں لفظ والہانہ کہتے ہیں آپ، والہانہ جس سے محبت کی جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو اپنا اللہ سمجھتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں، اور اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس کی طرف پناہ لینا چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ اپنی عادت بنا لیں. اور جتنے مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر تو خاص طور پر بسم اللہ کہنا نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے، کہتے ہیں نا بسم اللہ کی برکت، تو بسم اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی کے بہت سے کام آسان ہوں گے، بہت سی پریشانیوں سے نجات ملے گی. تو آئیے ایک دفعہ ہم خوبصورت آواز میں بسم اللہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. انشاءاللہ اب دورہ قرآن کا وقت ہو گیا ہے. جو لوگ الہدیٰ لائیو پر ہیں وہ فیس بک پر یا زوم پر چلے جائیں، اور انشاءاللہ فیس بک اور یوٹیوب اور زوم پر انشاءاللہ دورہ قرآن پیش کیا جائے گا. اور کل انشاءاللہ اسی وقت 2 بجے پھر آپ کے ساتھ دوسرے پارے سے ایک آیت کا انتخاب کر کے آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سب کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا یہ رمضان کا مہینہ، کیونکہ یہ رمضان اسپیشل ہے، رمضان کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے
یعنی ہر پارے سے صرف ایک آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم ایک آیت کو سمجھ بھی جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تاکہ ہمارا علم ہم پر بوجھ نہ ہو، ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ یعنی کبھی یہ روایت رہی کہ ایک دن میں ایک سپارہ پورا پڑھ لیا جائے، کبھی تیز بارش ہوتی ہے، اور کبھی ایک دن میں بس ایک آیت ہی سمجھ لی جائے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ تدبر اور عمل، کہ ہم غور و فکر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ ان سنتوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی سنتوں کو۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا، یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام کرتے؟ فجر کی سنتوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، یعنی آپ پسند کرتے تھے، یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے، کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، نہ صحت کی حالت میں، نہ مرض کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں۔ اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، آپ کو پیاری ہو، تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ثبوت نہیں دیتے۔ اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح سویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی دن کے آغاز میں، وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے، یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھ لیں بلکہ سنتیں بھی پڑھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ 2 رکعتیں۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر، فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ احادیث آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعض اوقات تشخیص بھی نہیں ہو پاتی، اور پھر ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے یا پھر یہ کہ کوئی نظر لگ گئی ہے۔ لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کو یاد دہانی بھی کرائیں، اور ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین سر و سامان ہوگا۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کون، وہ نہیں جانتا۔ تو اس سے یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جن ملکوں کے اندر بچھو، کیڑے مکوڑے عام گھومتے پھرتے ہیں اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نکل آتے ہیں، یہ لوگ کھلی چھت میں یا کھلی فضا میں سوتے ہیں، تو بازو کے چارپائیاں سارا دن وہیں بچھی رہتی ہیں، تو معلوم نہیں کہ بستر کے اندر یا بیڈ کے اندر کون سی ایسی چیز گھس گئی کہ جس کو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ جو ہمارے سارا دن بنے ہوئے بستر رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات بھی ان پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں، تو کئی لوگوں کو بری بری خوابیں آتی ہیں، رات کو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔
لیکن اگر آپ یہ مسنون عمل کریں تو ایسی چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کا کونا فرمایا. آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں, کوئی ٹاول لے سکتے ہیں, اپنا دوپٹے کا ہی کونا پکڑ کے ایک اس سے جھاڑ دیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب ایک رات سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ بستر پر ہی رہ جاتے ہیں, اور وہ بھی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جب وہ بستر پر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو جھاڑا نہیں جاتا. تو بہرحال گرد و غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں یا کچھ بھی نہ ہو, تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہم بسمک احیا و اموت, یعنی اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے, اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں. اسی طرح سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ابو لاس الخزائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک کمزور اونٹ پہ سوار کیا. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہمیں لگتا ہے یہ اپنی کمزوری کے سبب ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے, جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا, پھر اسے اپنے قابو میں کر لو, اللہ اسے سواری کے قابل کر دے گا. اور آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں, گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں, اور گاڑیاں تو خیر عام ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب اونٹ پر ہی سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھیں. گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے, دروازہ کھولتے ہوئے, سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے, گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اگر سوچے کہ بسم اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے, 2 لفظ ہی تو کہنے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی, انسان نقصان سے بچ جاتا ہے, وہ سفر محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا, یعنی جیسے ہم تکلیف یا درد کے وقت کرتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے, اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. اسی طرح اگر کسی جگہ پر درد ہو رہی ہو تو بسم اللہ سے اللہ کا نام لے کر دم کرنا چاہیے. صحیح مسلم میں آتا ہے عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کیا کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم سے درد محسوس کرتے ہو اور 3 بار بسم اللہ کہو. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں شدت زیادہ ہو, تکلیف وغیرہ کی, وہاں بسم اللہ کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف کرتا ہوں. تو آپ خود بھی اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دیں, کہیں چوٹ لگ جائے, کہیں درد ہو رہا ہو, اور بعض اوقات ایسے لا علاج مرض ہوتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈائگنوز نہیں ہوتی, تو اللہ کے نام سے انسان مدد حاصل کرتا رہے اللہ کی, تو ایسی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. اور پورے یقین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے, اور وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ سنت زندہ بھی کرنی چاہیے, اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا. یعنی آپ نے اپنی خواہش نفس سے یہ باتیں نہیں سکھائیں یا کوئی تیر تکے سے نہیں بتائیں, بلکہ آپ کو سکھائی گئی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اور یوں بھی روایت میں آتا ہے او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں, آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے, ہر جان یا ہر آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے, میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے, بعض اوقات انسان کھانا ہی ایسا کھا لیتا ہے کہ جس سے بیمار پڑ جاتا ہے, یا کوئی ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کہ جس کو پریشان کرتا ہے, سٹریس میں ڈال دیتا ہے اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. یا اسی طرح بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے, بعض لوگوں کا حسد ہوتا ہے. تو ان سب بیماریوں کو جو ہم جانتے ہیں اور جن کی روٹ کاز ہمیں معلوم ہی نہیں,
ان سب کے لیے بھی بہترین دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. اگر یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بعض لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہ رقیہ آپ لکھ کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو خود دم کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ کا حکم ہے. یعنی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر عین دنیا کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ سے ان کا آغاز کریں. ابن عباس کہتے ہیں، اور وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی اتنا فائدہ ہے اس دعا کا. یعنی عین اس وقت بھی اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا چاہیے. پھر اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ. اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں، یعنی اونٹوں پر. اس کا مطلب نہیں ہے صرف اونٹوں پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی تو آپ اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کر رہے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ حضرت انس، میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخسار پر قدم رکھا ہوا تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی، بسم اللہ اللہ اکبر. اسی طرح خط کے آغاز میں میت کو دفناتے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو گویا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور زندگی کا آخری مرحلہ بھی اللہ کے نام سے. تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہو. شروع میں لینا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو بسم اللہ پڑھ لیں. مثلاً بعض اوقات ہم بہت مصروف ہوتے ہیں یا بہت شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو ایک دم ہم کھانے پہ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ جب کھانا لگ جاتا ہے تو گھر کا بڑا جو ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ، یعنی شروع کیجیے. تو یہ جو لفظ بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں صرف یعنی کہ یہ جار مجرور ہے اور اس میں یا تو فعل محذوف ہے یا پھر اسم محفوظ ہے، محذوف ہے. محذوف کا مطلب ہے کہ وہ حذف کیا گیا ہے، موجود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری نیت میں وہ چیز ہوگی کہ اللہ کے نام سے میں پانی پیتا ہوں، اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے میں سونے لگا ہوں، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلنے لگا ہوں. گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا بھی یہ بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ ہی. تو ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلامک کلچر میں تو ہر موقع پر، یعنی جب کوئی کام نہیں کہا جاتا، آپ کے بھی دل میں ہوتا ہے دوسرے کے بھی، تو آپ صرف بسم اللہ کہہ کے اس کو سمجھا دیتے. مثلا آپ کے گھر کی بیل بجتی، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ کا کوئی دوست کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ. یعنی اس کا یہ مطلب آپ یہ نہیں کہتے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں بولتے، آپ کہتے بسم اللہ. آپ آتے ہیں تو آپ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لایا ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں بسم اللہ، یہ آپ کے لیے ہے. یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولتے، صرف بسم اللہ. پھر اسے آپ اس کو کھانے پہ بٹھاتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ. ہاتھ دھلانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ. یعنی بسم اللہ ہمارے یعنی ایسے لفظ ہیں کہ جو ہماری ساری ما فی الضمیر کو بیان کر دیتے ہیں، اور کہنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے، اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہاں. تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے یعنی اپنا اس میں ایکشن جو ہے وہ ہڈن ہے، وہ دل میں ہے آپ کے، لیکن بس اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہوگا.
تو اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کریں، حسرتوں سے بچیں، اٹھتے بیٹھتے، یعنی آپ بیٹھنے لگے ہیں کہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، وہاں سے اٹھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اپنی یہ عادت بنا لیں. اور بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ سنیں اور بار بار سنتے رہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں جب کوئی بچہ گر جاتا تھا تو ہماری پھوپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتی، پھر اٹھاتے ہوئے، پھر اس چوٹ کو سہلاتے ہوئے، یعنی ہر دوسرے کام میں بسم اللہ بسم اللہ. بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے، بچوں کو اٹھاتے ہوئے، ان کو چینج کرتے ہوئے. تو یہ یعنی بسم اللہ ہماری گھٹی میں پڑ جانی چاہیے کہ ہم کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہ کریں. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہ یاد کرتا رہتا ہے. تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا لفظ کا تو معنی ہی کیا ہے، ایک معنی یعنی مألوہ، یعنی جس سے شدید محبت کی جاتی ہے، جیسے اردو میں لفظ والہانہ کہتے ہیں آپ، والہانہ جس سے محبت کی جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو اپنا اللہ سمجھتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں، اور اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس کی طرف پناہ لینا چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ اپنی عادت بنا لیں. اور جتنے مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر تو خاص طور پر بسم اللہ کہنا نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے، کہتے ہیں نا بسم اللہ کی برکت، تو بسم اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی کے بہت سے کام آسان ہوں گے، بہت سی پریشانیوں سے نجات ملے گی. تو آئیے ایک دفعہ ہم خوبصورت آواز میں بسم اللہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. انشاءاللہ اب دورہ قرآن کا وقت ہو گیا ہے. جو لوگ الہدیٰ لائیو پر ہیں وہ فیس بک پر یا زوم پر چلے جائیں، اور انشاءاللہ فیس بک اور یوٹیوب اور زوم پر انشاءاللہ دورہ قرآن پیش کیا جائے گا. اور کل انشاءاللہ اسی وقت 2 بجے پھر آپ کے ساتھ دوسرے پارے سے ایک آیت کا انتخاب کر کے آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سب کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا یہ رمضان کا مہینہ، کیونکہ یہ رمضان اسپیشل ہے، رمضان کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے، یعنی ہر پارے سے صرف ایک آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم ایک آیت کو سمجھ بھی جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تاکہ ہمارا علم ہم پر